اتنا دمخم لگتا نہیں ہے مودی میں مجھے تو، یا کچھ اور لوگوں میں بھی دیکھیں بات مودی کے میں اتنے مسائل ہیں اس کے. کیا اندرا گاندھی میں مودی سے زیادہ دم تھا یا کم دم تھا؟ اندرا گاندھی نے تو پاکستان توڑ دیا. ان کے اتنے مسائل نہیں تھے سر. اس پاکستان اس لیے توڑ دیا کہ کچھ ہمارے اپنے لوگ ان کے ساتھ ملے. ایگزیکٹلی. آج اس وقت ایک مفتی بانی تھی، آج 10 مفتی بانیاں پاکستان میں. اس وقت ایک شیخ مجیب تھا، آج 10 شیخ مجیب ہیں. اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کمپرومائز تھی، آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیے میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، دفاعی تجزیہ کار ہوں، تاریخ سے بنیاد سیکھتا ہوں. بالکل مجھے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان آج 71 والی کنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے. ہمارے چاروں طرف سے دشمن ہمیں گھیر چکا ہے، اندر صفوں میں غدار ہے، قیادت کمزور ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، ملٹری لیڈرشپ بہت زیادہ پھنس گئی ہے ان معاملات میں، جو صرف حکومت کو سہارا دینے میں. جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو، پاکستان میں اب آئے دن جس طرح کے حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں، ان پر پاکستانی میڈیا میں اکثر پاکستان کی اکنومی کو لے کر اور پاکستان کے بھوشیہ کو لے کر چرچا ہوتی رہتی ہے. لیکن پاکستان میں دوستو زیادہ تر میڈیا تو ابھی جو عمران خان کی پیروی کرنے میں الجھا ہے، وہی کچھ بچا کچا میڈیا موجودہ سرکار کی. تو دوستو، عمران خان نے جس طرح کا اب ایک بار پھر سے پی ایم بننے کے لیے لوگوں میں جو ایک نیریٹو بنایا اور پاکستانی فوج کے خلاف لوگوں میں جو جتنا زہر گھول رہا ہے، وہ اس کا نتیجہ بھی اب پاکستان میں دکھنے لگا ہے. اور دوستو، جو اکنامک پر پاکستانی میڈیا میں جتنے بھی لوگ چرچا کر رہے ہیں، ان میں سے ایک زاہد حمید بھی دیکھیے، ان کا ایک الگ ہی انداز ہے. اور کس طرح سے وہ پاکستان کے جتنے بھی سارے پولیٹیشین ہیں، ان کو کس طرح ہدایت دے رہے ہیں کہ ہمیں ان سب کو یہاں سے دفع کر دینا چاہیے. اور پاکستانی آرمی بھی دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا، کسی بھی طرح کرپشن سے اچھوتی نہیں رہی ہے. اور 1971 کو یاد کر کے زاہد حمید دیکھیے کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی بھی ایک بار پھر سے وہی کام کرے گا جو اندرا گاندھی نے کیا تھا. تو دوستو، اب پاکستان تو خود بخود ہی ٹکڑے ہونے کی طرف اگرسر ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں اب آئے دن بھوک مری جیسے حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے میں پاکستان کتنے دنوں تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو دوستو، ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو ہمیشہ لے کر آتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک جے ہند، وندے ماترم. آرمی کو کہ آرمی کلیم کرتی ہے کہ وہ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، لیکن پچھلے 20-30 سال میں جو ایک ڈیمیج ہوا ہے وہ یہ کہ آرمی نظریاتی طور پر تھوڑا کمزور ہوئی ہے ہماری. جنرل ضیاء کے دور میں جو کہ اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل ایک بلڈ اپ تھا آرمی کے اندر، بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ کمزور ہوا ہے. آج آرمی نظریاتی سرحدوں کی محافظ نہیں ہے، آرمی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. آرمی ایک نیشنلسٹک ویو آج کل زیادہ لے رہی ہے اسلامک ویو کے مقابلے میں. آپ نے آرمی کو کبھی غزوہ ہند کا لفظ استعمال کرتے نہیں سنا. پوری قوم غزوہ ہند کا لفظ استعمال کرتی ہے، آرمی ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے اس بات کو. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. جو بھی لیڈرشپ ہے، اس لیے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے. جب آپ ہندوتوا کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے قرآن و سنت کی تفصیل سپورٹ لانی پڑے گی. جس طرح ٹی ٹی پی کے خلاف مشرف کی انلائٹن ماڈریشن تھی، سیکولر لبرلزم تھا، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی بھڑک کے اٹھ کھڑی ہوئی. اس کو مقابلہ کرنے کے لیے جب تک آپ نے قرآن و سنت ڈپلوائے نہیں کیا، آپ نے خوارج کی اصطلاح استعمال نہیں کی، اس وقت تک خوارج کا آپ مقابلہ نہیں کر سکے. آپ نے ان کو پہلے مورل ہائی گراؤنڈ پہ، ریلیجس ہائی گراؤنڈ پہ ڈیفیٹ کیا، پھر میدان جنگ میں مارا آپ نے جا کے. ورنہ ان کے نیریٹو پہلے اسٹرانگ تھا، آپ کا نیریٹو کمزور تھا. اسی طرح آپ ایک نیشنلسٹ نیریٹو کے ساتھ اکھنڈ بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سائیکولوجیکل آپریشنز کہلاتے ہیں. آرمی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس پراپرلی. اس وقت کی جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے، یہ پھر ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، بڑے ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، سب ان کو میں بڑا اسٹرانگلی یہ نصیحت کرتا رہا ہوں کہ آپ ریلیجس آئیڈیالوجیکل، اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل اور قرآن و سنت کی بنیاد پر نیریٹو جب تک بلڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہندوتوا آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو کیا پاک آرمی میں ایک مولانا طارق جمیل بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، مولانا طارق جمیل کی بات نہیں کر چاہیے. طارق جمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ان کو نہیں ہونا چاہیے، ایکچولی بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو غزوہ ہند اور جہاد کے خلاف ہیں. وہ کبھی اصطلاح استعمال ہی نہیں کرتے. جب وہ خود غزوہ ہند کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے تو وہ فوج کو کیا تربیت دیں گے اور ٹرین کریں گے؟ فوج میں قرآن و سنت ہونا چاہیے، سیدی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے. اور بابے نے فرمایا تھا، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم نے تو اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لیا دنیا کے آگے کہ ہم بیکاری قوم مشہور ہو گئے ہیں. تھوڑا بہت اس رس سے موت قبول کر لیتے یار.
तो क्या सर अब हमें मौत कबूल कर लेनी चाहिए, अब क्योंकि तो हमारे मौत- पास तो वसाइल है नहीं है। वसाइल हमारे पास सारे हैं, लेकिन हमें तो निकालने का तरीका नहीं आता, क्योंकि हम कुफर और एंग्लो सर, सैक्सन लेकिन ना, सिस्टम हमारे में जो पास फंसे हुए ऐसे हैं। ऐसे हम पे पाबंदियां हैं, कोई फैटफ पाबंदी है। नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में पाबंदी है, सिर्फ एक गुलाम जहन में पाबंदी है, सिर्फ एक बेशरम और बेगैरत कौम पर पाबंदी है, हम पर कोई पाबंदी नहीं। चले सर थोड़ा सा गुफ्तगू को किसी और जानब लेके जाते हैं, वो ये कि जब इतने ख़राब लोग हैं तो कोई तो ऐसा बंदा आया होगा या आने वाला होगा या बाहर बैठा होगा जिसको आप कहें कि इसकी बागडोर, मुल्क की बागडोर इसको दे देनी चाहिए। ये मुझे अच्छा लगता है। अभी पाकिस्तान के अंदर एक फ़र्द नहीं है, आपको एक कॉलकमेट बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक अच्छे लोगों को जमा करके एक टीम बनानी पड़ेगी। कोई अच्छे लोग बता दें सर। अच्छे लोगों के नाम मैं नहीं लूँगा, लोग गोलियां मार देंगे उनको जाके कि ये अच्छे लोग 4-5 उंगलियों में रह गए हैं हमारे पास, आई विल नॉट नेम दम। लेकिन ये पाकिस्तान की क्या ये 22 करोड़ के पाकिस्तान में आपको 2 दर्जन अच्छे लोग नहीं मिलेंगे कि जो जो आशिकों जान मार दें पाकिस्तान के लिए? निशानदेही कोई तो करेगा ना। निशानदेही हो जाएगी जब कोई होगा सुनने वाला तो निशानदेही हो जाएगी। अभी उनको मरवाना नहीं है मैंने ना सर। क्या उनको इस चीज़ का एहसास है कि वो मुल्क के लिए काम कर सकते जी, हैं? हर आदमी, आप भी हो सकते हैं वो काम करने वाले। अगर आपने हराम नहीं खाते, आप काबिल और कैपेबल आदमी हैं और 28 घंटे काम कर सकते हैं 24 घंटों में से पाकिस्तान के लिए, तो आप वो आदमी हैं। आप, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और हम ज़ाती तौर पर सैकड़ों लोगों को ऐसे जानते हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान चल रहा है। लोग जो कहते हैं कि ये मुआवजा है इस पाकिस्तान का चलना, इतनी करप्शन और ख़यानत और हर इदारा कोलैप्स हो गया है और फिर भी चल रहा है, तो कोई तो है जो इसको चला रहा है, जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वो बड़ा जो है, उस बड़े ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान के हर इदारे में रखे हुए हैं इस पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो इस जवाब से सर मैं ये समझूं कि हम मौत से डर के अपने उन हीरो को छुपा के रखेंगे जी, कि कोई सामने जी, मैं अपनी मौत से नहीं, मैं उनकी मौत से उनकी डरता हूं। जी, मैं बिल्कुल उनके लिए हिफाजत करूंगा। मैं उतना जाहिल बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं कुत्तों के आगे उनको डाल दूं। जब कोई यहाँ पर समझदार आदमी आएगा, सुनने वाला आएगा, तो उसको नाम दे भी दिए जाएंगे। सर हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि ऐसे लोग सामने राजा साहब आने वाला है अभी। बात ये है कि याद रखिएगा एक बात, यही एग्जैक्टली यही सूरत हाल बगदाद के खलीफा को समझा के कौम पागल हो गई कि यार लाकू खान आ रहा है, हालात ख़राब हैं, मुल्क के अंदर अनारकी है, फिर कवारियत शुरू हो चुकी है, आप चीज़ों को संभालें। उन्होंने कहा मैं नहीं संभाल, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सिस्टम को बचाना है, हमने निज़ाम को चलाना है, अब्बासी खिलाफत 400 साल से चली आ रही है, उसी को हमने मेनटेन करना है। अल्टीमेटली हलाकू खान ने आके सब साफ़ कर दिया, उसी खलीफा को कालीन में लपेट के उन्होंने क्रीम रोल बना दिया। तो अब यही इस पाकिस्तानी कौम के साथ। अच्छा सर, पै दर पे कुछ दहशतगर्दी के दोबारा वाक़यात में तेज़ी आई है, वाक़यात हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हलाकू खान आ रहा है? जी, हलाकू खान आ रहा है। इस दफ़ा मोदी आएगा आपके लिए। और अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। वो कुरान अगेन अल्लामा इकबाल ने जो बात फरमाई है कि चंगेज़ और तैमूर जो हैं ये फितरत के निश्तर होते हैं, ये सर्जरी करते हैं आके, अल्लाह ने बनाए इसीलिए, इनका काम है जब माशरा फासिद हो जाए तो उसके अंदर से गंदा खून निकालने के लिए ये आते हैं। तो ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया का इस वक्त हाल हो रहा है, ये तारीख़ में पहले उसी वक्त हुआ था जब चंगेज़ खान आया था। उस वक्त उन्होंने आके सेंट्रल एशिया की तमाम हुकूमतें, ख्वारज़म शाह की हुकूमत, अब्बासियों की, अयूबियों की, सल्जूकियों की सारी हुकूमतें ख़त्म की थी ना आके। एग्जैक्टली यही आज मिडल ईस्ट मोदी में तो कोई इतना दमखम लगता नहीं है। मोदी में मुझे तो, या कुछ और लोगों में भी देखिए, इतना दमखम लगता नहीं है। मोदी में मुझे तो, या कुछ और लोगों में भी देखिए बात मोदी के में इतने मसाइल हैं उसके। क्या इंदिरा गांधी में मोदी से ज़्यादा दम था या कम दम था? इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान तोड़ दिया। तो उनके इतने मसाइल नहीं थे सर। उस पाकिस्तान इसलिए तोड़ दिया कि कुछ हमारे अपने लोग उनके साथ मिले। एग्जैक्टली। आज उस वक्त एक मुक्तिबानी थी, आज 10 मुक्तिबानियाँ पाकिस्तान में। उस वक्त एक शेख मुजीब था, आज 10 शेख मुजीब हैं। उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ थी, आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए, मैं तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, दिफाई तज़कियाकार हूँ, तारीख़ से बुनियाद सीखता हूँ, तारीख़ से। आज ईस्ट पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा ख़तरात पाकिस्तान को हैं, और हम जितने कमज़ोर ईस्ट पाकिस्तान में थे उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर आज हैं। मुझे ये रियासती खुराफात नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट आके टीवी पे बकवास करती रहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान की रियासत कोलैप्स कर रही है। चले सर, पाकिस्तान को बचाना है, आपके पास ये सारी ताकत है, सारी कुव्वत है, आप क्या फौरी स्टेप लेंगे कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कि ये होना चाहिए फौरी तौर पे? आप शरीयत नाफिज करें, शरीयत के अहकामात नाफिज करें। यहाँ पे शरीयत इन्होंने सिर्फ कत्ल के मुकदमात में नाफिज की हुई है। आपने कत्ल के मुकदमात में नाफिज की हुई है, आपने जैसे आपने वहाँ नाफिज की हुई है, क्यों आप वहाँ किसास लेके लोगों को माफ़ करवा देते हैं कातिलों को? देखो कैसा माल निकालेंगे वो। आपको एक जो कहते हैं ना हम गरीब हैं, दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, आप इसलिए गरीब हैं कि आप अल्लाह के दीन को नाफिज नहीं करना चाहते, इसलिए रुसवा हो रहे हैं पूरी दुनिया के आगे। आप सिर्फ कुरान का हुक्म नाफिज करें, चोर के हाथ काट दो,
اس کے بعد دیکھیں اربوں ڈالر، ہزاروں اربوں ڈالر، جتنا بھی ہے یہ پیسہ خود لا کے جمع کرائیں گے، آپ کو نیب کا ایک کیس نہیں چلانا پڑے گا۔ نیب سے بڑا مذاق کائنات میں نہیں بنا۔ پہلے یہ 10-12 سال بھاگتے دوڑتے ہیں کہ مقدمہ ثابت کرو، جب پکڑا جاتا ہے کوئی تو فوراً 1% 2% دے کے پلی بارگن کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ذلیل مذاقی قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر دیکھیں نا، کوئی ایک شخص تو اس ملک میں ایسی، چونکہ ہمارے ملک میں نظام ایسے ترتیب پا گیا ہے کہ کوئی ایک شخص آ کے نہ اب عدلیہ کو ٹھیک کر سکتا جی ہے، ایک شخص کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ بھی اگین وہی بات میں نے کہا کہ یہ ایک کمزور اور غلام ذہنیت ہے پوری قوم کی کہ ایک شرط کیسے ٹھیک کرے گا۔ ایک شخص ہی ٹھیک کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ میں اختیار ہونا ضروری ہے، جس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ ڈنڈے والی سرکار، ایک لفظ استعمال کیا جی ٹھیک ہے سر، لیکن سر اختیار دینے والے بھی مختلف، اختیار دے گا نہیں، وہ لے گا خود، کیونکہ اختیار اس کو حالات دیں گے، اللہ دے گا، وہ خود اس کے ہاتھ میں آ جائے جب گا۔ آپ اتنے سر خوفزدہ ہیں، آپ نام لینا نہیں چاہتے کہ اس کو مروا دیا جائے گا، نہیں، تو وہ جب شخص آئے گا تو اس کو میں نے اس ایک فرد کی بات نہیں کی، میں نے اس گروپ کی بات کی۔ اس طرح کہ میں 10 نام لے سکتا ہوں ان پیٹریوٹس کے کہ جو اچھے لوگ ہیں پاکستان میں، لیکن میں نے کہا ان کو لوگ مار دیں گے۔ لیکن جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ تو پاکستان کے پولیٹکس میں سوچتا رہ جاتا ہوں۔ آپ کی باتیں سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بالکل ایک ایسے کنویں کے پاس کھڑے ہیں کہ جس کو صرف ہم تھوڑا سا دھکا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں 1970 کے جب الیکشن ہو رہے تھے، کیا ہم اس وقت کنویں کے کنارے پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں سر، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں بتا اس وقت کھڑے ہوئے نہیں تھے، کھڑے تھے نا، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا جی ڈیموکریسی تو الیکشن تو یہ کرانا چاہیے تو ملک میں جمہوریت ہوگی، اور جو سمجھدار تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یار ہم بالکل کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی ہوا کہ 6 مہینے کے اندر ملک ٹوٹ گیا۔ الیکشن کے بعد پاکستان کو ڈیموکریسی نے توڑا ہے، پاکستان کو ڈیموکریٹک الیکشنز نے توڑا۔ آپ نے غداروں کو، ٹریٹرز کو الیکشن میں داخل کر دیا۔ بالکل مجھے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان آج 71 والی کنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے چاروں طرف سے دشمن ہمیں گھیر چکا ہے، اندر صفوں میں غدار ہے، قیادت کمزور ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، ملٹری لیڈرشپ بہت زیادہ پھنس گئی ہے ان معاملات میں، جو صرف اس حکومت کو سہارا دینے میں، کیونکہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملک کے، سپریم کورٹ، عدالتیں فیل ہو چکی ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پریکٹیکلی۔ اس وقت ہم ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ کوئی وہ جرأت رندانہ کے ساتھ وہ جو ایک سسٹم کو توڑ کر، ہم نے ایک مشورہ دیا تھا پہلے الیکشن سے پہلے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 سال تک لمبا کھینچ دیں۔ ٹرکس آر ریڈی، وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تیار ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا آذربائیجان کے حوالے سے بھی ہم نے حمایت ذرا سی، صرف ہم نے زبانی حمایت کی، ہم نے اور کیا کیا، لیکن وہ بالکل ہی سینے سے لگانے کے لیے ہمیں کشمیر کے معاملے پہ آج جتنی آواز ترکی اٹھا رہا ہے، وہ پاکستان کا فورن آفس اتنی آواز نہیں اٹھا رہا جتنی ترک آواز اٹھا رہے ہیں۔ انفیکٹ اب کشمیری جو ہیں وہ ترکوں کی طرف دیکھنے لگے ہیں کہ شاید ترک ہمیں آزادی دلوا دیں، کیوں ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے کشمیر کے اندر کہ انڈین انٹیلیجنس پریشان ہو گئی ہے کہ یہ سافٹ، اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ خالی ہم ڈرامہ کا انجوائے کریں گے۔ سب سے بڑا فائدہ جو ارطغرل کا وہ یہی ہے کہ ہماری اس نسل کو پتہ لگ رہا ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں۔ غیرت بڑی چیز ہے، جہانے تک دو میں اقبال نے جو بات کہی تھی۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی غیرت بیچ چکے ہیں، مسلمان سربراہ بھی بیچ چکے ہیں، اور امت غلامی میں اتنا رہی ہے کہ غیرت نام کی چیز انہوں نے دیکھی ہی نہیں کبھی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ غیرت کہتے کس کو ہیں۔ اوکے، اچھا گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا، میں چاہتا ہوں اگر واقعی یوں ہونے والا ہے تو آپ کچھ ہمیں ایسی ٹپس دیں کہ جس سے ہمیں ہماری نئی نسل بھی دیکھے، ہمارے ادارے بھی دیکھیں، ہمارے صحافی بھی دیکھیں، ہمارے سیاستدان بھی دیکھیں، اور ہمارا کم نقصان ہو، ہم اس نقصان سے بچ سکیں۔ تو دیکھا ہوگا دوستو، جاہد حمید جو پہلے غزوہ ہند کے لیے جس طرح باتیں کیا کرتا تھا، پاکستان کی اکنومی بالکل تہس نہس ہو چکی ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کے پولیٹیشین سب آٹے کی لائن میں نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے حالات آئے دن خطرناک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پاکستانیوں کو چاہیے کوئی ایک ایسا نیتا جو پاکستان کو یہاں سے نکال سکے، لیکن ایسا پاکستان میں بالکل بھی سمبھو نہیں ہے۔ اگر کوئی پاکستان کے لیے کام کرے گا بھی تو اس کو کس طرح سے کچل دیا گیا ہے، یا پاکستان کا اتہاس ہمیں سچ ہے یہی بات بتاتا ہے۔ تو دوستو، پاکستانیوں کے سامنے سب سے بڑی دقت یہی ہے کہ کوئی ایماندار پولیٹیشین آئے اور جو پاکستان کو سنبھال سکے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان کا بھوشیہ پاکستان کا بکھرنا ہی ہوگا۔ تو دوستو، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم۔